کہ کل کو اگر ہم ایسے لوگوں سے کہیں گے جو لوگ قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کو بدلنے کی باتیں کرتے ہیں، جو لوگ قرآن میں تبدیلی لانے کی باتیں کرتے ہیں، ہم ان سے کہیں گے تمام مذاہب اس ہندوستان میں، اس پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان ہیں، تمام مذاہب، تمام ادیان کی دینی کتابوں کو لاؤ، دینی کتابوں کو لاؤ، جمع کرو ان تمام کتابوں کو ایک جگہ رکھ دو، ان تمام کتابوں کو ایک جگہ محفوظ کر دو۔ ہم ان سے چیلنج کرتے ہیں، تمام مذاہب کے بڑے بڑے جو رہبر اور رہنما ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کی قسم تم اپنے مذہب کی کتاب کو دوبارہ خود سے نہیں لکھ سکتے، لیکن الحمدللہ قرآن ایسی کتاب ہے جیسی کل تھی ویسی آج ہے اور ہمیشہ ویسی ہی رہے گی، اس لیے کہ اور مذہب کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کتابوں کو مکمل حفظ کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، ان کتابوں کو مکمل یاد کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو بڑے بڑے ہی نہیں بلکہ ہمارے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، جب قرآن کو دوبارہ لکھنے کی بات آئے گی، یہی حفاظ کرام مدرسے سے نکلے ہوئے یہ الحمد سے پڑھتے جائیں گے اور علماء لکھتے جائیں گے، تو قرآن جیسا تھا ویسا ہی پھر ہمیں دوبارہ مل جائے گا، لیکن تم اپنی کتاب دوبارہ نہیں لا سکتے ہو۔ یہ قرآن کی حقانیت، قرآن کی صداقت پر یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیا تمہارا قرآن ہم لا سکتے ہیں مگر دوبارہ تم اپنے مذہب کی کتاب نہیں لا سکتے ہو؟ اس لیے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اللہ نے خود لیا ہے الحمدللہ۔ اس لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدرسے سے بچے حافظ بن کے نکل رہے ہیں، بچے جو ہے قرآن کے قاری بن کر نکل رہے ہیں۔ یہ بچے یہ صرف عام بچے نہیں ہیں، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں اتار رکھا ہے۔ قرآن پاک کا جلال آپ دیکھیں، قرآن پاک کا جلال ہی ہے، کلام الہی کی طاقت اور کلام الہی کی تاثیر ہے۔ رب فرماتا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتا تو خشیت الہی سے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ خشیت الہی سے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہ قرآن اگر پہاڑ پر اتارا جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری خشیت سے، یہ میری پاور اور طاقت سے یہ پارا پارا ہو جائے۔ پہاڑ پر قرآن اترے تو پارا پارا ہو جائے، لیکن کیا بات ہے آج ہمارے چھوٹے چھوٹے 10-12 سال کے بچے قرآن کو اپنے سینوں میں اتارے ہیں۔ کبھی سینہ تو کسی کا پھٹا نہیں، کبھی سینہ۔ آج مولانا شاہی صاحب کے مدرسے سے 2 بچے نکلے ہیں حافظ بن کے الحمدللہ۔ کیا کبھی سنے کہ مدرسے کا بچہ حفظ کر رہا تھا، قرآن سینے پہ اتر رہا تھا اور سینہ پھٹ رہا تھا؟ لیکن اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ خشیت الہی سے پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ لیکن آج ہمارے 10-12 سال کے بچے قرآن کو اپنے سینوں میں اتار رہے ہیں۔ کبھی ان بچوں کے سینے تو پھٹے نہیں، کبھی ان بچوں کے سینے تو ریزہ ریزہ نہیں ہوئے۔ آخر بات کیا ہے؟ الحمدللہ کلام الہی کی طاقت اور تاثیر اپنی جگہ قائم ہے۔ قرآن کا جو جلال ہے، کلام الہی کا جو جلال ہے وہ اپنی جگہ قائم اور دائم ہے۔ اللہ نے چونکہ وعدہ فرما لیا ہے میں اس قرآن کی حفاظت کروں گا، میں اس قرآن کی حفاظت کروں گا، اور کلام الہی کی تاثیر اور طاقت اتنی ہے کہ پہاڑ پر اترے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب اس کلام الہی کو بچے کیسے اپنے سینوں پہ سواریں گے، کیسے اپنے سینوں میں رکھیں گے؟ الحمدللہ کلام الہی کا جو جلال ہے،
جب جبریل امی لے کر اترے، جب تک اس کلام الہی میں جلال تو تھا، جب سینہ مصطفیٰ میں کلام الہی کو رکھا گیا، جب تک اس کلام میں جلال تو تھا کہ پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصطفیٰ کے سینے میں قرآن اترتا تھا تو مصطفیٰ جو ہے پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ کلام الہی کا جلال ہے، کلام الہی کی تاثیر ہے۔ جب تک مصطفیٰ کے سینے میں کلام الہی رہا، وہ جلال باقی رہا، وہ تاثیر باقی رہی، وہ طاقت باقی رہی، وہ پاور باقی رہا۔ لیکن جب مصطفیٰ نے اپنے سینے سے نکال کر اپنی زبان سے ادا کر دیے، اب جو کلام الہی میں جلال تھا مصطفیٰ کے زبان سے لگنے سے وہ جلال جمال میں بدل جاتا ہے، وہ جلال جمال میں بدل جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ فرماتا ہے محبوب اب اپنی زبان سے میرے کلام کو ادا کرتے جاؤ اور اس جلال کو کم کرتے جاؤ، تاکہ جو ہے آپ کی امت کا بچہ اس قرآن کو اپنے سینے میں سما سکے، تاکہ کل قرآن کو کوئی ہٹانے کی بات کرے تو یہ بچے کھڑے ہو جائیں گے اور میرے کلام کو سناتے رہیں گے۔